السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان ملت، اسلام اللہ کے سچے دین کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ یہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قیامت تک باقی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی سالمیت اور مسلمانوں کی برتری اسی بات پہ منحصر ہے کہ مسلمان اللہ کے دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تئیں خود کو کس قدر وفادار بناتے ہیں۔ ہم جتنے مطیع و فرمانبردار بنتے چلے جائیں گے، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی نصرت اسی قدر ہم پر اترتی چلی جائے گی۔ عزیزان ملت، اسلام کے بہت سارے امتیازی خوبیاں اور وہ جو بہتری رہی اسلام نے جس طریقے سے ہمیں عطا فرمایا اور اسلام نے ہمیں ممتاز بنایا، اس میں ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ اسلام کے ماننے والے غریب تو ہو سکتے ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے ماننے والوں کی مالی حالت فی زمانہ کچھ کمزور بھی ہو سکتا ہے اور مالی حالت بعض کی صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی حالت کمزور ہو جائے اور کسی کی حالت بہتر ہو جائے، اس درمیان میں اس کی وجہ کر کہ مسلمان بھیک مانگنے والے بن جائیں، یہ ہماری غیرت کے خلاف، یہ قومی غیرت کے خلاف بھی ہے اور دینی غیرت کے بھی خلاف ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور ملت کے جو خوشحال لوگ ہیں یہ ان کی بھی غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارا کوئی بھائی کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے علاج کے لیے، اپنی بچی کے نکاح اور شادی کے لیے، ہمارا کوئی بھائی بھیک مانگتا ہے اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر، یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات کہ ہمارے رہتے ہوئے ایک مسلمان بھیک کیوں مانگ رہا ہے۔ میں ملکی سطح پر ہمارے ہندوستان میں بطور نمونہ اور مثال ہم اپنے سکھ بھائیوں کو سلام پیش کریں کہ جنہوں نے اپنے سماج کے اندر سے تمام بھیک مانگنے والوں کے اس رواج کو ختم کر دیا اور بھکاریوں کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کے اس بھیک مانگنے کی عادت کو ختم کر انہیں کاروباری بنا دیا، انہیں تاجر بنا دیا۔ خود ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہمارے بوہرا بھائی، اگر آپ اس جماعت کو لے لیں تو اس جماعت کے سربراہ نے، اس جماعت کے بڑوں نے، اس جماعت کے بزرگوں نے اتنی محنت کی اپنے کمزور لوگوں پر کہ وہ سارے کے سارے تاجر بن گئے۔ ہم لوگ بھکاریوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں 10 کی نوٹ دے کر۔ نہیں، آئیے، بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے، اور بھیک مانگنے کا ایک ایسا پروفیشن چل پڑا ہے کہ اب تو کارپوریٹ انڈسٹری کام کر رہی ہے اس کے پیچھے۔ بڑے بڑے لوگ بہت سارے نوکر لال بتیوں پہ، چوراہوں پہ بھکاریوں کو رکھ کر ان کے کمیشن کھا رہے ہیں۔ آپ جو خیرات دے رہے ہیں وہ خیرات دراصل مستحق تک نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ پیشہ ور لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کو، BBF، کہ جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ بیدر کو بھکاریوں سے پاک کیا جائے گا، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا۔ میں تو گزارش کروں گا اور میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ خوبصورت چراغ صرف بیدر میں روشن نہ ہو بلکہ اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھارت کو، اپنے دیش کو بھکاری مکت بنا سکیں، پورے مسلم سماج کو ہم بھکاری مکت بنا سکیں۔ بھیک مانگنا ایک بہت بدترین عادت ہے اور ایک لعنت بنتی چلی جا رہی ہے ہمارے سماج۔ مسلمانوں کو اس تئیں اور اس پہلو پہ زیادہ غور کرنا ہے اور زیادہ توجہ دینی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ بھکاریوں سے پاک ہو سکے۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنے کمزوروں کو خوشحال بنانے کی فکر میں چل رہے ہیں۔ ہم بھکاری افراد کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھیک مانگنے کی عادت کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحالی عطا فرمائے اور خودداری عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔